نبی الحسن صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور مولانا محمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی محترمہ ناہی سلطانہ کے مقالے کو پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پہ بیٹھے سارے علماء کرام اور سامنے بیٹھے سارے علماء کرام اور اساتذہ اور اسٹوڈنٹس، سبھی کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ اس کی دو وجہ ہے کہ مجھے موقع ملا کہ ایک روحانی شخصیت کے بارے میں آپ کو میں بتانا چاہوں۔ مولانا محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کی نسبت یہ ہے کہ میرا تعلق ان سے ایسا ہے کہ میں ان کا نواز داماد ہوں اور ان کی چوتھی نمبر کی بیٹی کا میں بڑا داماد ہوں۔ میں ہماری خوشدامن صاحبہ کی طرف سے یہ تاثرات پیش کرنے کے لیے موجود ہوں، جس کا عنوان ہے میرے ابو جان بنام ناہی سلطانہ دختر محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ اسلامیہ کاشف اور گواہ۔ آج میری یہ تحریر میرے والد محترم مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات کی چند یادداشت پر ہوتی ہے۔ اس عنوان کے ذہن میں آتے ہی میری تمام یادیں اور والد صاحب کی زندگی کی گناہوں ہمہ جت پہلوؤں نے ذہن میں ایک تلاطم برپا کر دیا۔ خیالوں اور سوچ کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ قلم اس میں بنہا ذخیرہ الفاظ کی رفتار دھیمی پڑ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں سے افسانہ چھیڑوں اور کہاں ختم کروں۔ ویسے حقیقت یہ ہے خورشید کو کچھ حاجت زیور نہیں زنہا، پھولوں پہ کوئی عطر لگائے تو ہے بیکار، آلہ ہے اگر جنس تو کیا حاجت اظہار، خوش خود مشک ہو خوشبو نہ ہو خوش کہے اللہ، خوشبو کہے اللہ۔ آئیے والد محترم مولانا محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان اور حسب و نسب کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ ان کی پیدائش حیدرآباد میں سن 1927 میں ہوئی۔ بچپن وہیں پر گزرا۔ ان کے والد محترم جو ہمارے دادا جان تھے، ان کا اسم گرامی محمد سکندر خان صاحب تھا، جو فوج میں فوجی سپہ سالار رہے۔ والد محترم کی دو اور چھوٹے بھائی تھے، محمد صدیق خان مرحوم جو کسٹم شعبے میں افسر تھے، اور محمد عمر خان صاحب سب سے چھوٹے تھے، جو BHL کمپنی میں ملازم تھے اور گوش ہونے کے بعد حیدرآباد میں مقیم تھے۔ والد محترم مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلم ہائی اسکول سکندرآباد سے میٹرک کے امتحان میں کامیابی کے بعد جامعہ اسلامیہ حیدرآباد سے انٹرمیڈیٹ کی ڈگری مکمل کی۔ اس کے کچھ عرصے بعد مولانا عبدالغفور موصلی قاسمی، جو عراق کے ایک قدیم شہر موصل سے تعلق رکھتے تھے، ان سے والد صاحب نے 7 سال کی عالم کا کورس کیا اور ساتھ ہی ساتھ حیدرآباد کے ایک شہر وقار آباد میں سونیٹوریم ہاسپٹل میں اکاؤنٹ شعبے میں ملازمت کی۔ اس کے بعد ان کا نکاح حیدرآباد ہی میں ہوا۔ وہاں سے کچھ سالوں بعد ان کا ٹرانسفر جالنہ ضلع میں ہوا، جو 1952 میں ہوا۔ اس طرح مراٹھواڑہ میں تشریف لایا۔ دل و دماغ میں دینی، تعلیمی، قرآن حدیث اور دعوت و تبلیغ کا جنون تھا، اس لیے استعفیٰ دے کر اورنگ آباد میں آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے تبلیغ قرآن و حدیث کی تعلیم پہلے اپنے گھر سے شروع کی،
عوام الناس کی طرف رخ کیا۔ سن 1959 میں تاریخی جامع مسجد مدرسہ کاشف العلوم کی بنیاد آئی۔ تبلیغ و دعوت کا جو نہایت دقت طلب اور صبر آزما تھا، اس میں وہ اپنے دھن کے پکے ثابت ہوئے۔ اورنگ آباد ایک قدیم شہر ہونے کے ساتھ ساتھ صوفیوں اور اولیاؤں کا شہر مانا جاتا ہے۔ یہاں کی تہذیب و تمدن، اردو، عربی، ہندی، مراٹھی لٹریچر، اردو شاعری اور زبان و آداب میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے باوجود عربی مدرسے کی ضرورت کو سمجھنا اور تبلیغ کے ذریعے عوام الناس اور اہل خیر حضرات کو اکٹھا کرنا اور طالب علم کو شہر اور اس کے اطراف و انکار سے لا کر ان کا قیام و قیام کا نظم جوئے شیر لانے سے کم نہ تھا، کیونکہ وہ وقت اور مرحلہ انتہائی صبر آزما اور بہت دقت طلب تھا۔ ہمارے مقام میں جو تربیت ہوئی تھی، اس میں حدیث و قرآن کی تعلیم، گفتگو کرنے، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، بزرگوں کا احترام، بزرگوں کا اکرام، آپسی سلوک، پڑوسیوں اور مہمانوں کے ساتھ حسن سلوک، ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی، یہ تمام باتیں ہم والد صاحب اور والدہ صاحبہ کی زیر سرپرستی میں سیکھیں۔ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم 7 بہنوں اور ایک بھائی نے ان کی تربیت کے اصول سے کبھی روح گردانی نہیں کی اور ہمیشہ ان کو ہر سے جاں بنائے رکھا۔ والد محترم نے اپنی زندگی میں 3 حج کیے۔ پہلا حج سن 1977 میں جو بحری جہاز سے تھا، دوسرا سفر حج ہوائی جہاز سے سن 1980 میں لندن کے سفر کے دوران ہی وہیں سے 4 ماہ کی تبلیغی جماعت میں نکل کر کیا، اور اس کے بعد سن 1982 میں تیسرا حج کیا۔ 1965 میں ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کے دوران مولانا محمد سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیل گئے اور بہت ساری سماجی تحریک چلانے والے اور مشہور معروف منتظرین کو بھی احتیاطاً جیل میں بند کر دیا گیا تھا یا نظر بند کر دیا گیا تھا۔ میں خود اپنے چھوٹے بھائی فاروق خان صاحب کے ساتھ ہرسول جیل میں روزانہ کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیل میں مسلم قیدیوں کو والد محترم حدیث و قرآن کا درس دیا کرتے تھے اور ان کی 5 وقتہ نماز کی امامت بھی کیا کرتے تھے۔ اس طرح والد محترم 3 ماہ جیل میں رہے اور اس کے بعد رہائی عمل میں آئی۔ گھر کے معاشی حالات بھی بہتر نہیں تھے۔ انہوں نے کپڑوں کی تجارت شروع کی، بعد میں قالین اور مسجدوں کے کارپیٹ کے سپلائی کا کاروبار کیا، جس میں اللہ کے فضل اور کرم سے گھر کا گزر بسر ہو جایا کرتا تھا۔ اس طرح ہمارے والد ہمارے مونس و ہموار تھے اور عوام الناس کا بھی ہمدرد و غمگسار تھے۔ وہ ایک انگریزی میں کہاوت ہے، a symbol of compassionate of humanity، کہ ہمیں رکھنا تھا۔ والد محترم کی کچھ باتیں اور مثالیں جو ان سے سنی تھیں، بطور یاد دہانی آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ نوجوان، ہر وہ نوجوان جو بے ادب ہو، ایک ایسے باغ کے مانند ہے جس کے پھولوں میں خوشبو نہ ہو۔ بوڑھا، ہر بوڑھا جس میں عقل نہ ہو، وہ ایک ایسے چشمے کے مانند ہے جس میں پانی نہ ہو۔ عورت، ہر وہ عورت جس میں شر نہ ہو، ایک ایسے کھانے کے مانند ہے جس میں نمک نہ ہو۔ فقیر، ہر وہ فقیر جس کو معرفت نہ ہو، ایسی آنکھ کے مانند ہے جس میں روشنی نہ ہو۔ عالم، ہر وہ عالم جس میں پرہیزگاری نہ ہو، ایک ایسے گھوڑے کے مانند ہے جس کو لگام نہ ہو۔ دولت مند، ہر
جو احسان نہیں کرتا ایک ایسے درخت کے مانند ہے جس میں پھل نہ ہو۔ بادشاہ، ہر وہ بادشاہ جس کے پاس انصاف نہ ہو وہ ایک ایسے ابر کے مانند ہے جس میں بارش نہ ہو۔ بہادر، ہر وہ دنیا فتح کرنے والا جس کے پاس بہادری نہ ہو ایک ایسے تاجر کے مانند ہے جس کے پاس سرمایہ نہ ہو۔ انسان کی سب آرزویں پوری نہیں ہوتی۔ دنیا اگر تیرے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی تو خدا کو ہاتھ سے مت کھو۔ زندگی و صحت تھوڑی سی آمدنی پر قائم رہ سکتی ہے، نیکی کو ابھارنا خود نیکی کرنا ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے، موت سے پہلے موت کی تیاری میں مشغول رہنا بڑی عقل مندی ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ والد محترم نے ہندوستان کے چھوٹے بڑے بے شمار تبلیغی سفر کیے۔ انہوں نے تبلیغی جماعت اور مدرسہ کاشف العلوم کی بنیاد رکھی۔ آج اس کی مہک دور دور تک پھیل چکی ہے۔ اس کی خوشبو اور مہک ہندوستان کے علاوہ بیرون ممالک میں بھی محسوس کی جا رہی ہے۔ کئی بار میرا امریکہ کا سفر رہا، وہاں دوران قیام جامع مسجد ڈاؤن ٹاؤن اور عثمان مسجد میں تبلیغی جماعت میں آئے ہوئے ساتھیوں نے جو لندن، بنگلور، ٹورنٹو اور ہندوستان سے آئے ہوئے تھے، والد محترم کا ذکر کیا اور ان کا ریفرنس دے کر ان کے کیے گئے تبلیغی کاموں کی ستائش کی اور دل کی امین گہرائیوں سے انہیں یاد کیا اور ہمیں بھی دعائیں دیں اور والد محترم کو بھی دعاؤں میں یاد رکھا۔ اسی طرح جامع مسجد شکاگو، مسجد عثمان، مسجد دارالسلام میں بھی تبلیغی احباب نے دوران تقریر اپنی مخاطبت میں والد محترم مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دعوتی سرگرمیوں کا تذکرہ کیا۔ ہم 7 بہنیں ہیں اور ایک چھوٹا بھائی فاروق خان ہے، اور الحمدللہ بہنوں کے شوہر بھی بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ ان کے نام یہ ہے مولانا ریاض الدین صاحب فاروقی ندوی مرحوم، جو اس ادارے کے ناظم بھی رہ چکے ہیں اور فخر مراٹھواڑہ کے اعزاز سے ان کو نوازا گیا۔ مولانا سید عارف الدین صاحب جو حال میں اس ادارے کے استاد ہیں، مولانا شیخ اجلال احمد صاحب جو اس جامع مسجد کے سابق امام اور حال میں بیگم جانی مسجد میں امامت کر رہے ہیں، شیخ اسرار صاحب ریٹائرڈ رجسٹرار گورنمنٹ ایجوکیشن آفس، شبیر حسین خان صاحب مرحوم جو اکاؤنٹنٹ رہ چکے ہیں مولانا آزاد کالج میں، محمد شفیع صاحب جو یونانی دواؤں کا کاروبار کرتے ہیں، شولہ پور میں مقیم ہیں، معین الدین صاحب سوداگر ریٹائرڈ انجینئر MSEB۔ ہمارے گھر میں امور خانہ تعلیم میں ہماری والدہ محترمہ نے ہمارے والد صاحب کا بھرپور ساتھ دیا۔ بیٹیوں کی شادیوں کا امور، وہ بھی ہم 7 بہنیں، کوئی آسان ذمہ داریاں نہیں تھیں۔ ہماری والدہ نے صبر و تحمل اور نہایت اخلاقیات کے ساتھ ہمارے والد محترم کا ساتھ دیا۔ والد محترم نے ہم 7 بہنوں کی شادیاں بھی مثالی طور پر انجام دیں۔ انتہائی سادہ طریقے سے، آسانی سے اور توکل کی بنیاد پر رشتوں کو طے کیا۔ ان کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل نہایت ہی اعلیٰ تھا۔ رشتوں کی بنیادیں انہوں نے سادگی، اخلاقیات، معاملات، معاشرات اور تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے طے کی، اور کبھی دولت اور شہرت کو درمیان میں نہیں آنے دیا۔ کسی بھی بیٹی کے رشتے کے وقت دولت کو اہمیت نہیں دی، جس پر ہماری والدہ محترمہ کی والد کی مرضی اور فیصلوں پر ہمیشہ راضی رہی ہوں۔
اور ہمیشہ صبر اور توکل اللہ کے اصول پر امور خانہ داری اور اولادوں کی تربیت کو مرتکز رکھا، کیونکہ والد صاحب تبلیغی کاموں کی وجہ سے ہمیشہ مصروف و سرگردہ رہتے تھے۔ اکیلے بچوں کی تربیت خصوصاً بیٹیوں کی ان کے لیے بھی کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود والدہ نے اس کار خیر میں والد صاحب کا بھرپور تعاون کیا جو ناقابل فراموش ہے۔ والدہ ماجدہ کی حیات میں ہی اس دار فانی سے الوداع کر گئی،